والدین کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اگر لوٹتی ہے تو کس دن لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے، جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتاتے ہیں، اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ و بقا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں کمی کی وجہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹ آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھر کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھر میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اس طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنا مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو بھی اسی طرح ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں
ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کرتے ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے، جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس خدا نے جہاں آپ کو عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں والدین کی نافرمانی پر اللہ پاک نے عذاب بھی رکھا ہے۔ ناظرین، ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، تاکہ اللہ پاک ان کی کمی بیشیوں کو معاف فرما کر ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے اور نیک اعمال کی بدولت اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔